کیا تم اس سلسلے میں یونٹ کے دوسرے لوگوں سے بھی بات چیت کر چکے ہو؟ جی ہاں، واکر نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، تم زندہ رہو گے۔ تم میرے بہترین جوان ہو اور میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہر قیمت پر زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اچھے لڑکوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ذرا خاموش رہنا۔ یہ کہہ کر بلیچ نے مائکرو فون کا سوئچ آن کر دیا۔ جوان ڈیرک، کرنل بلیچ کی پاٹدار آواز دور دور تک بہتی چلی گئی۔ میں تم سے مخاطب ہوں جو نہر کے قریب پتھر پر مجھ سے چھپ کر بیٹھا ہے۔ جوان ڈیرک، اٹھو اور یہاں آؤ۔ واکر ڈیرک سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے شکایتیں کرنے کی عادت تھی اور کئی بار اس نے کہا تھا کہ وہ یونٹ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ تاہم چند ہفتے قبل اس نے شکایات کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ اس سے قبل وہ کہتا تھا کہ یہ یونٹ غیر قانونی ہے اور قومی فوج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ڈیرک گرتا پڑتا ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ رواں رواں خوف سے کانپ رہا ہے۔ رنگروٹ ڈیرک حاضر ہے جناب۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز سن کر واکر کو حیرت ہوئی، کیونکہ ڈیرک خود کو نڈر، بے خوف اور منہ پھٹ ثابت کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ میرے پاس ایک خط موجود ہے ڈیرک، کرنل بلیچ کی کاٹدار آواز سنائی دی۔ کیا میں وضاحت پیش کر سکتا ہوں جناب؟ ڈیرک نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میں وضاحتیں پسند نہیں کرتا، مگر جناب اس میں دوسرے جوانوں نے بھی مجھ سے تعاون کیا تھا۔ میں آپ کو ان کے نام بتا سکتا ہوں۔ مجھے اس مکروہ سازش میں ملوث ہر آدمی کا نام معلوم ہے جوان، کرنل بلیچ نے تند لہجے میں کہا۔ میں اس یونٹ سے منسوب سب کچھ جانتا ہوں۔ ہمارے آدمی ہر اہم منصب پر فائز ہیں اور وہ ہمیں تمام باتوں سے آگاہ رکھتے ہیں۔ تمہارا کمانڈنٹ آفیسر اتنا احمق اور جاہل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے کرنل بلیچ نے واکر کو آنکھ ماری۔ اسی لمحے واکر کو عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کا پتا پانی ہو گیا۔ کرنل کا اردلی ایک برہنہ شمشیر لیے جیپ سے اتر کر ان کی طرف آ رہا تھا، تاہم اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ نیچے والے جوانوں کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح کرنل بلیچ بھی چھپا ہوا تھا۔ اس نے واکر کے شانے پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ اسی لمحے اردلی نے واکر کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھما دی۔ اس کی گردن ذرا صفائی سے قلم کرنا میرے بچے، کرنل بلیچ نے ڈیرک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واکر سے کہا۔ واکر کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے خوف و دہشت سے بھر گیا۔ ایک ہی وار میں سر تن سے جدا ہو کر ٹیلے سے لڑک جانا چاہیے اور اگر نہ لڑکے تو اسے ٹھوکر مار کر نیچے گرا سکتے ہو۔ چلو میرے بچے، اب اپنا کام کر دکھاؤ۔ کرنل نے سرگوشی کی۔ واکر کی سانس بہت تیز چلنے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے اعصاب منتشر ہو رہے ہوں۔ واکر، حکم پر عمل کرو، کرنل بلیچ نے اسے ہچکچاتے دیکھ کر تحکمانہ انداز میں کہا۔ ڈیرک کی حالت مزید غیر ہو گئی۔ اس کا جسم کسی نازک سے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ واکر! اس مرتبہ کرنل بلیچ کو چلانا پڑ گیا، کیونکہ واکر ساکت کھڑا تھا۔ کرنل نے مائکرو فون کا سوئچ آن کر دیا تھا تاکہ پوری یونٹ اس کے احکام سن سکے۔ رنگروٹ واکر، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کا سر کاٹ ڈالو۔ نیچے وادی میں اس کی آواز سے کھلبلی مچ گئی اور یونٹ کے ہر فرد کو علم ہو گیا کہ اوپر ٹیلے پر ڈیرک اور واکر کے ساتھ کون موجود ہے۔ انہوں نے اچھی طرح حکم بھی سنا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ڈیرک کو قتل کرنے کا حکم دینے کی کیا وجہ ہے۔ تاہم انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ یہ واکر کے مرنے کا نہیں بلکہ ڈیرک کی موت کا وقت ہے۔ حکم پر عمل کیا جائے۔ یہ کہہ کر بلیچ نے مائکرو فون آف کر دیا۔ سنو میرے بچے، اس نے واکر سے کہا، تمہارے ساتھیوں نے نہ صرف میرا حکم سن لیا ہے بلکہ مجھے دیکھ بھی لیا ہے، لہٰذا اب میرے حکم پر فوراً عمل کر ڈالو۔ فکر نہ کرو، میں بعد میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ واکر نے تلوار کے دستے پر گرفت مضبوط کر کے اسے بلند کیا اور ایک قدم آگے بڑھایا تو اسی لمحے اس کی نظریں ڈیرک کی خوفزدہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ڈیرک کی آنکھوں میں خوف تھا، التجا تھی اور زندگی کے لیے چاہتوں کے رنگ تھے۔ وہ ان آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ پلیز ڈیرک، اس نے دھیرے سے کہا، اپنی پشت میری طرف کر لو۔ بہت بہتر، ڈیرک نے اس طرح کہا جیسے واکر نے اس سے ہیٹ اتارنے کی درخواست کی ہو۔ اس کا لہجہ اتنا خوشگوار اور دوستانہ تھا کہ واکر مزید کرب برداشت نہ کر سکا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ میں معذرت چاہتا ہوں کرنل، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دشمن کو قتل کرنا میرے بس میں ہے، لیکن میں اپنے ہی کسی ساتھی کا سر قلم نہیں کر سکتا۔ واکر، کرنل نے دل ملا کر کہا، آخری وارننگ دے رہا ہوں، حکم پر عمل کرو۔ یہ کہہ کر اس نے مائکرو فون کا سوئچ پھر آن کر دیا۔ اس کا سر قلم کر دو واکر، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ واکر کا جواب بھی سب نے سن لیا۔ رنگروٹ ڈیرک، کرنل بلیچ کے لہجے میں کسی زخمی شیر جیسی داڑ تھی۔ کیا تم میرے حکم پر عمل کرو گے؟ یس سر۔ اگر میں تمہیں زندہ رہنے کا موقع دوں تو کیا تم میرا ہر حکم بجا لاؤ گے؟ کیوں نہیں جناب، میں اسپیشل یونٹ کا جوان ہوں اور ہر حکم بجا لاتا ہوں۔ مجھے ایک سر چاہیے ڈیرک،
واکر کا سر پیش کرو۔ رنگروٹ ڈیرک اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے لپک کر تلوار اٹھائی۔ اس نے واکر کو صورتحال پر نظر ثانی کا موقع بھی نہیں دیا اور پھر تلوار کا وار کر دیا۔ واکر کا سر تن سے کٹ کر ٹیلے پر گرا اور پھر کسی فٹ بال کی طرح نیچے لڑکتا چلا گیا۔ واکر کا جسم سربریدہ جسم، وہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ ٹائیگر نے بہرام سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جادوگر کے لیے مزید کام نہیں کر سکے گا، اور یہ کہ اب وہ سرکاری اور عالمی قاتل کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اگرچہ یہ خبر بہرام پر بجلی بن کر گری تھی، مگر اس نے کسی نہ کسی طرح ٹائیگر کو ایک اور کام سونپ دیا تھا۔ لیکن اس وعدے کے ساتھ اس کام کی تکمیل کے بعد ٹائیگر شہزاد بننے کے لیے آزاد ہوگا۔ شہزاد کو علم تھا کہ یہ اس کا آخری کام ہوگا، اگرچہ اسے اس شخص کے بارے میں معلومات نہیں تھی جس سے اسے ملنا تھا، لیکن اسے اس بات کا علم اچھی طرح تھا کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس شخص کے خاتمے میں کم سے کم طاقت استعمال کرے گا۔ یہ آدمی شہر بے نظیر میں رہتا تھا اور ٹائیگر کو اس سے نمٹنے کے لیے ساحلی تفریح گاہ سے خاص طور پر یہاں آنا پڑا تھا۔ وہ اور اوشان دونوں حسب معمول ایک ہوٹل میں مقیم تھے، جبکہ یہ شخص وادی کوہسار کے دامن میں واقع ایک عالی شان ہوٹل میں مقیم تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے انتہائی خصوصی انتظامات تھے۔ تقریباً نصف ہوٹل پر اس شخص کا راج تھا اور ہوٹل کے تینوں دروازوں پر اس کے خاص محافظوں کا پہرا رہتا تھا۔ ہر دروازہ 3 چابیوں سے بند ہوتا تھا اور ایک دروازہ کھولنے کے لیے 3 سمتوں سے 3 محافظ اپنی اپنی چابی لے کر آیا کرتے تھے۔ اس ہوٹل کا ڈیزائن محکمہ سراغ رسانی اور جاسوسی کے ایک سابق اعلیٰ افسر نے اس دعوے کے ساتھ تیار کیا تھا کہ یہ ایک ایسا قلعہ ہوگا جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ ٹائیگر نے علل صبح ہی یہ کام نمٹانے کا فیصلہ کیا اور احاطے میں داخل ہونے سے قبل اس نے ہوٹل کا باہر سے تفصیلی جائزہ لیا۔ پیش دہلیز میں اس کی نظر پہلے محافظ پر پڑی۔ ٹائیگر کو اس قسم کی عمارتوں کا خاصا تجربہ تھا۔ وہ ایسی عمارتوں کو سینڈوچ کہا کرتا تھا جس کے اوپری منزلوں پر مشین گنوں سے لیس محافظ ہوتے تھے اور نچلی منزل پر بھی کڑا پہرا ہوتا تھا، تاہم درمیانی منزلیں کسی شاہراہ عام کی طرح ہوتی تھیں۔ اسے علم تھا کہ اسے جس شخص سے بات کرنی ہے وہ درمیانی منزل ہی میں موجود ہوگا۔ اسے ایسے قلعہ نما اڈوں پر دعویٰ بولنے کی تربیت ایوان سناجو کے سربراہ نے بہت پہلے ہی دے رکھی تھی۔ اس ہوٹل کا مالک اور مکین کنگ تھا اور ٹائیگر کو اسی سے الیکٹ سلیکٹ کرنی تھی۔ تاہم اس نے یہ پتہ چلانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ 22ویں منزل پر سو رہا ہے یا 23ویں پر۔ تاہم اس نے محض قیاس کی بنیاد پر 24ویں منزل پر پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑے لوگوں کی طرح کنگ کو بھی یہ خطرہ تھا کہ کہیں کوئی ہیلی کاپٹر کے ذریعے چھت پر اتر کر اس کی زندگی کے لیے خطرہ نہ بن جائے، لہٰذا اس نے چھت پر انتہائی کڑے حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ نچلے دروازے پر بھی محافظ کھڑے تھے، لیکن کسی نے اس نقطے پر توجہ نہیں دی کہ کوئی ہوٹل کی بلند 4 دیواری پھاند کر محض دیواروں کے سہارے بھی اوپر پہنچ سکتا ہے۔ ٹائیگر بڑی آسانی سے دیوار پھاند کر گراؤنڈ فلور تک پہنچا اور پھر ایک لفٹ کے ذریعے سیدھا 22ویں منزل پر پہنچ کر ایک دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ گیس والا، گیس لائن چیک کرنے آیا ہوں۔ یہ گیس کمروں میں پھیل کر آپ کی زندگی کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اوہ! دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ اف! عورت نے اسے دیکھتے ہی کہا، کیونکہ اس وقت ٹائیگر کے چہرے پر وہی تبسم رقص کر رہا تھا جو کئی صنف نازک کو نیم بسمل کر چکا تھا۔ عورت تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اوہ! اندر آ جاؤ۔ ٹائیگر مسکراتا ہوا کمرے میں آیا اور پھر تیزی سے کچن میں گھس گیا۔ عورت جس کی عمر 40 سال سے کم نہیں تھی، وہ کوچ پر نیم دراز ہو گئی۔ اس کی نظریں کچن کے دروازے پر جم گئی۔ ٹائیگر کچن کے راستے لابی میں اترا اور پھر بے حد آہستہ آہستہ سانس لینے لگا۔ اس نے داخلی طور پر سانسوں کی ہم آہنگی برقرار رکھتے ہوئے کھڑکی کی کگر پر قدم رکھا اور پھر کسی چپکلی کی طرح بیرونی دیوار سے چپک کر اوپر کی طرف رینگنے لگا۔ اس کی حرکت میں چپکلی جیسی پھرتی اور لچک تھی۔ اس نے 23ویں منزل پر پہنچ کر ایک بار پھر سانس کی رفتار قابو میں کی، پھر ایک کھڑکی کے شیڈ پر کھڑا ہو کر اوپر کی طرف اچھلا۔ اس کی اس جست میں بلا کا حسن اور توازن تھا۔ وہ پر سمیٹے ہوئے اڑنے والے کسی پرندے کی طرح اوپر جا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے قدم 24ویں منزل کی کھڑکی کے شیڈ پر جم گئے تھے۔ اس نے تیزی سے جھک کر کھڑکی کھولی اور پھر کسی جمناسٹک کے کسی ماہر کی طرح بل کھا کر اترا اور 24ویں منزل کے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ٹائیگر کے ساتھ ساتھ وہاں موجود شخص بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ ٹائیگر کو اس بات پر حیرت تھی کہ اتنی جلدی اپنی منزل یعنی 24ویں منزل کے ماسٹر بیڈ روم میں کیسے پہنچ گیا، اور وہاں موجود کنگ کو اس بات پر حیرت تھی کہ اتنے کڑے حفاظتی اقدامات کے باوجود یہ خوبرو نوجوان اس کے کمرے میں کیسے داخل ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کنگ، جو ایک ارب پتی مگر بلیک میلر سفید فام تھا، اس نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں،
ٹائیگر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ پرچہ نکالا جس پر وہ ایسے سوالات لکھ کر لایا تھا جو بہرام نے اسے کنگ سے پوچھنے کی ہدایت کی تھی۔ لیکن میں تم سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ ہیں، یہ کہہ کر اس نے پرچہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تم نے بارشائیوں سے گندم کی خرید و فروخت کا معاہدہ کیسے اور کس کے توسط سے کیا؟ تم نے انہیں کس کی کرنسی میں ادائیگی کی اور آئندہ ان سے کیا خریدنا اور انہیں کیا فروخت کرنا چاہتے ہو؟ بکواس مت کرو، کنگ نے خونخوار لہجے میں کہا، کیونکہ ان دونوں سوالوں کا تعلق اس کے خفیہ کاروبار سے تھا۔ میں تمہیں اس سے قبل کہ کنگ اسے کوئی دھمکی دیتا، ٹائیگر نے سوال نامہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا اور اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کر دی۔ کنگ چکرا کر رہ گیا اور اسی چپت کے نشے میں اس نے ٹائیگر کو نہ صرف ان سوالوں کے جواب دینے شروع کیے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ساتھیوں میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ ویری گڈ، ٹائیگر نے خوش ہو کر کہا، ایک سوال اور پوچھو۔ کنگ کو اس بات میں سر ہلانا پڑا کیونکہ اب خوف کی ذاتی اس کے اعصابی نظام کو مفلوج کرنے لگی تھی۔ یہ بات اس کے سانو گمان میں بھی نہیں تھی کہ کوئی شخص اتنے سخت پہرے کے باوجود اس کے کمرے میں آ کر اسے سوالوں کے جواب دینے پر مجبور بھی کر سکتا ہے۔ کیا تمہارے پاس پنسل ہے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بیان منوان لکھ لوں، اور ہاں، ایک درخواست یہ بھی ہے کہ تم اپنے بیان کو ذرا آہستہ آہستہ دہرانا تاکہ مجھے لکھنے میں دقت نہ ہو۔ میرے پاس پنسل ہے اور نہ ہی قلم ہے۔ کمرے کے باہر میرا باڈی گارڈ جیک موجود ہے، اس سے منگوا لوں؟ ہاں منگوا لو، ٹائیگر نے بے نیازی سے کہا، لیکن اپنے باڈی گارڈ سے صرف اتنا کہنا کہ وہ لکھنے والا قلم لے کر آئے۔ سر قلم کرنے والی کوئی چیز لانے کی کوشش نہ کرے۔ کنگ کانپتا ہوا اٹھا اور سفید قالین پر قدم رکھتا ہوا ڈبل ڈور تک پہنچا جس کو اس نے چند انچ کھولا اور باہر دیکھا جہاں اس کا دیو قامت محافظ جیک اونگ رہا تھا۔ جیک نے کنگ کی آواز سنتے ہی اچھل کر دروازے کی طرف دیکھا۔ معذرت خواہ ہوں جناب، ذرا سی جبکی لے رہا تھا۔ سنو جیک، ایک قلم کی ضرورت ہے۔ اوہ ضرور، جیک نے جیب سے قلم نکال کر اس کی طرف بڑھایا مگر کنگ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں۔ اب جیک اتنا بھی احمق نہیں تھا، وہ فوراً اس کا مطلب سمجھ گیا۔ اسے پتا چل گیا کہ آج پورے 1 مہینے بعد کنگ کو ریوالور کی ضرورت پڑی ہے۔ ٹھیک 1 ماہ قبل کنگ نے اسے اشارہ کیا تھا اور اس نے ان 4 ملاحوں کو مشین گن سے بون دیا تھا جو اسمگلنگ کا مال چرا کر لے جا رہے تھے۔ اس نے فوراً پہلو پر ہاتھ رکھ کر کنگ کی طرف دیکھا اور جب کنگ نے اس بات میں سر کو جنبش دی تو جیک کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ ایک بار پھر کنگ جیسے سخی آقا کے لیے اپنا ریوالور استعمال کرنے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اشاریہ 4.5 کی ہینڈ گن کسی کھلونے کی مانند ہی لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ کنگ نے کوشش کی کہ وہ جیک کو رکنے یا کم سے کم محتاط رہنے کا اشارہ ہی کر دے لیکن وہ اس میں ناکام رہا، اور پھر جب اس کے منہ سے خبردار کا لفظ نکلا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے ہینڈ گن نہیں، قلم چاہیے۔ اس نے ٹائیگر کی خشک آواز سنی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ہینڈ گن اب بھی جیک کے ہاتھ میں تھی اور وہ ہاتھ جیک کی پشت سے لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے لکھنے والے قلم کی ضرورت ہے۔ ٹائیگر کے لب و لہجے اور انداز میں ریوالور کی طرف سے مکمل بے نیازی جھلک رہی تھی۔ مگر میں تمہارے لیے یہ لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جیک نے ہاتھ آگے کر کے 2 گولیاں چلائیں۔ دھماکے سن کر کنگ کے کانوں میں شدید تکلیف ہونے لگی اور پھر اس کی آنکھیں فرتے حیرت سے نارمل سائز سے 3 گنا بڑی ہو گئیں۔ اس کی ان پھٹی پھٹی آنکھوں نے نوجوان اجنبی کو نہ صرف زندہ اور سلامت دیکھا بلکہ کسی گوندے کی طرح لپکتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اس نے جیک کی حالت دیکھی جو ہینڈ گن والے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے تھامے کتے کے پلے کی طرح چلا رہا تھا، اور ہینڈ گن قالین پر پڑی تھی۔ قالین پر 2 سیاہ دبے بھی تھے جو ہینڈ گن کی 2 گولیاں پیوست ہونے سے بن گئے تھے۔ پھر اچانک ہی ٹائیگر نے جیک کے ہاتھ پر ٹھوکر ماری اور اس کے بعد اس کے ہاتھ بے ہوش یا مردہ جیک کی تلاشی لینے لگی۔ چند ہی لمحوں میں اسے لاش کی جیب سے ایک قلم مل گیا۔ ہاں اب شروع کرو، لیکن ذرا آہستہ بولنا۔ وہ کنگ کی طرف دیکھ کر یوں بولا جیسے کوئی خاص واقعہ سرے سے پیش ہی نہ آیا ہو۔ کیا تم کوریائی ہو؟ کنگ نے نہ جانے کیوں یہ عجیب سا سوال کر ڈالا۔ بک بک مت کرو، ٹائیگر صبح ہی صبح کچھ سننے سنانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کنگ بھی اپنے اس مہمان کو مزید ناراض کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس کی زبان فراٹے بھرنے لگی۔ اور کچھ؟ ٹائیگر نے اس کی زبان رکتے ہی پوچھا۔ نہیں۔ کنگ گھبرا گیا۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ شکریہ، ٹائیگر نے قلم بند کر کے جیک کی جیب میں لگاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں زیادہ اذیت نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر ٹائیگر نے کنگ کی کنپٹی پر ہلکا سا ہاتھ مارا تو زمین بوس ہونے سے پہلے ہی اس کی روح کفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ عمارت سے نیچے اترنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا کیونکہ اس مرتبہ ٹائیگر نے دیواروں پر کسی چپکلی کی طرح چڑھنے یا اترنے کی بجائے لفٹ کا راستہ اختیار کیا تھا۔ سب سے پہلے گارڈ سے مدبھیڑ ہوئی۔ سنو، اس نے گارڈ کے کسی سوال سے پہلے ہی تحقمانہ انداز میں کہا، مسٹر کنگ پر دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔
فوراً کسی ڈاکٹر کو طلب کرو۔ یہ سنتے ہی گارڈ تیز رفتاری سے کمیونیکیشن روم کی طرف دوڑا اور ٹائیگر نے لفٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ عمارت سے نکل کر سامنے والے ریستوران میں داخل ہوا اور پبلک بوتھ میں گھس کر ریسیور اٹھاتے ہوئے سامنے والے ہوٹل کی طرف دیکھا جہاں 4 پولیس کاریں اور ایک ایمبولینس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے نمبر ملائے۔ ڈاکٹر بہرام لائن پر نہیں تھا، بلکہ وہی مشینی آواز سنائی دی تھی جو بتاتی تھی کہ بہرام کہیں گیا ہوا ہے۔ رپورٹ ٹیپ کرا دیں جناب۔ ٹائیگر نے کاغذ پر لکھا ہوا پورا بیان پڑھ دیا اور پھر اچانک ہی دوسری طرف سے اسے ڈاکٹر بہرام کی آواز سنائی دینے لگی۔ گڈ شہزاد، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ بارشائیوں کے تمام ایجنٹ آج ہی گرفتار ہو جائیں گے، مگر ان میں سرکاری افسران اور 2 وزراء بھی شامل ہیں۔ ہونے دو، ڈاکٹر بہرام نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب اجازت دیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میرا آخری مشن تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھا اور باہر نکل کر اس طرح سانس لینے لگا جیسے کسی طویل قید سے نجات پا کر باہر آیا ہو۔ اس نے کئی لمبی لمبی سانسیں لیں اور پھر سڑک کے کنارے کھڑی کسی کی سپورٹ کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے نہایت اطمینان سے تار ملا کر گاڑی سٹارٹ کی اور پھر ساحل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساحل پر ایک 2 منزلہ سفید کشتی لنگر انداز تھی۔ کار وہیں چھوڑ کر اس نے بے چین سمندر کی طرف دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے یہ وسیع سمندر اس کے مستقبل کا مظہر ہو۔ وہ گنگناتا ہوا کشتی میں پہنچ گیا جہاں ہلکے نیلے گاؤن میں اوشیان پہلے سے موجود تھا۔ میں ڈاکٹر بہرام کو خدا حافظ کہہ کر آیا ہوں لٹل فادر، ٹائیگر نے دھیمی آواز میں کہا۔